السلام علیکم لسنرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ یہ سردیوں کی یخ ٹھنڈی شام تھی۔ میں نے شام کا کھانا پکایا، سبزی ساتھ میں روٹیاں پکانے کے لیے آٹا رکھ دیا۔ میری ساس تندور چلاتی تھیں۔ میں نے سوچا آج سردی ہے تو روٹیاں ادھر ہی لگوا لوں گی۔ میں سبزی پکا کر کمرے میں آ گئی۔ ہمارا کچن کمرے سے کافی دور تھا، اس لیے سردی میں اکیلے جانا کافی مشکل تھا۔ اس رات بجلی بھی گئی ہوئی تھی۔ خیر میں انتظار کر رہی تھی، مگر میری ساس نے آج تندور نہیں جلایا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹے کو شوہر محترم کے پاس چھوڑ کر ڈرتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ویسے تو مجھے ڈر نہیں لگتا، مگر اس دن میں کافی ڈری ہوئی تھی۔ کچن بھی دور تھا، جہاں ڈرنا تو قدرتی عمل تھا۔ میں روٹیاں پکانے لگی تو مجھے خوف سے کبھی سایہ نظر آتا تو کبھی ایسا لگتا کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں اس سب کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی۔ کام ختم کر کے میں باہر آئی تو کافی اندھیرا تھا۔ موبائل ٹارچ لگا کر میں جلدی بھاگ کر کمرے میں آئی اور پیچھے نہ دیکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خیر شوہر کے تسلی دینے پر میں نارمل ہو گئی اور کھانا کھا کر سو گئی، مگر میں کافی ڈر گئی تھی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو مجھے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے لگا شاید باہر بچے کھیل رہے ہیں اس وقت۔ میں انہیں ڈانٹنے کی غرض سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ گھوپ اندھیرے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لائٹ بھی نہیں تھی اور رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور واپس پلٹی تو کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو خوف سے ٹانگیں کانپنے لگیں۔ سامنے 2 سرخ آنکھیں کھڑی تھیں۔ اسی اثنا میں کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے منہ سے چیخ تک نہ نکل سکی۔ ہاتھ اتنا گرم تھا کہ جیسے کسی نے آگ رکھ دی ہو۔ میں نے مشکل سے ہاتھ چھڑایا۔ میں ڈر کر پیچھے دیوار سے جا لگی۔ وہ آنکھیں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ پھر اچانک لائٹ آ گئی۔ میرے ہاتھ پر جلن تیز ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو وہاں جلنے کی انگلیوں کے نشان تھا۔ پھر نظر اٹھا کر میں نے دیکھا وہاں ایک سر تھا جو دھڑ کے بغیر تھا، یعنی ایک کٹا ہوا سر تھا۔ میں خوف سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ وہ سر میرے پاس آ کے رک گیا۔ مجھ میں برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں وہیں گر گئی۔ بند ہوتی آنکھوں میں نے آخری منظر دیکھا۔ وہ سر کہکے لگاتا ہوا میرے قریب سے قریب آ رہا تھا۔ آنکھیں کھلی تو میں اپنے بستر پر۔ میں نے شوہر کو رات والا واقعہ بتایا تو وہ ہنسنے لگے کہ یہ تمہارا خواب ہوگا، مگر وہ میرا خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ مگر سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے بستر سے کیسے پہنچی، مگر اتنا تو مجھے یقین ہے کہ وہ خواب نہیں تھا، کیونکہ میرے ہاتھ پر انگلیوں کے نشان تھے جو کافی عرصے بعد مٹے تھے۔